بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی سویز کینال میں پھنسے جہاز کو نکالنے کی پیشکش۔ ماحولیاتی تبدیلیوں پر اجلاس میں امریکہ کی روس اور چین کو شرکت کی دعوت۔ یورپ پہنچنے والے پناہ گزینوں کی تعداد کم مگر اموات زیادہ۔ اسرائیل میں انتخابی تعطل دور کرنے کی چابی عرب اسلامی جماعت کے پاس۔ شہباز شریف نے حمزہ کو پی پی کے خلاف کسی بھی قسم کی بیان بازی سے روک دیا۔ کراچی کی عدالت کا ماروی سرمد کے خلاف مقدمے کا حکم۔ ورزش سے پہلے چائے یا کافی پینے سے زیادہ چربی پگھلتی ہے، تحقیق۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ نے سویز کینال میں پھنسے بحری جہاز کو نکالنے کی مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ نہر سویز میں پھنسے بحری جہاز کو نکالنے کے لیے امریکہ کے پاس آلات اور صلاحیت موجود ہے۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ بحری جہاز کو نکالنے کے لیے امریکہ صورتحال کا جائزہ لے رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ دیو ہیکل کارگو کنٹینرز کے سمندر میں پھنس جانے کے سبب دنیا کے سب سے بڑے بحری تجارتی راستے میں ٹریفک جام کی سیٹلائٹ تصویریں سامنے آئی ہیں۔ بحیرہ احمر کو بحیرہ روم سے ملانے والی نہر سویز میں دنیا کا سب سے بڑا تجارتی جہاز ایور گرین پھنس جانے کے باعث سمندر میں ٹریفک جام ہو کر رہ گیا ہے، جس کے سبب سمندر میں کنٹینرز اور کشتیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ چند روز قبل ایور گرین نامی جہاز مصر کی سویز نہر سے گزرتے ہوئے توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نہر میں ہی پھنس گیا۔ دونوں اطراف اب تک 200 کے قریب سمندری جہازوں کی قطاریں لگ چکی ہیں۔ تیز لہروں اور سمندری ہواؤں کے سبب تائیوان سے ڈنمارک جانے والا کنٹینر اپنا توازن کھو بیٹھا تھا اور سمندر میں پھنس کر رہ گیا تھا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ماحولیاتی تبدیلیوں پر اپنی حکومت کی پہلی سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے روس کے صدر پیوٹن اور چین کے صدر شی جن پنگ کو بھی دعوت دی ہے۔ اس اجلاس میں دیگر ممالک کے سربراہوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے۔ امریکہ کو امید ہے کہ اس اجلاس سے زہریلی گیسوں کے اخراج میں کمی سے متعلق کاوشوں کو سمت دینے اور ان میں تیزی پیدا کرنے میں مدد ملے گی۔ دنیا کے 40 ممالک کو جمعہ کے روز اس اجلاس کے دعوت نامے ارسال کیے گئے ہیں، جو 22 اپریل کو ورچوئل انداز میں منعقد ہوگا۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دنیا کی ترقی یافتہ معیشتوں کو بھیجے گئے اس دعوت نامے سے صدر جو بائیڈن اس پلیٹ فارم کو بحال کرنا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد صدر جارج ڈبلیو بش اور پھر صدر باراک اوباما نے رکھی تھی۔ کورونا کی وجہ سے پھیلنے والی عالمی وبا کی وجہ سے یہ فورم سے ورچوئل انداز میں منعقد کیا جا رہا ہے اور اسے عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کو امید ہے کہ اس فورم سے عالمی لیڈروں کو موقع ملے گا کہ وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اپنے ممالک کی جانب سے گیسوں کے اخراج میں کمی سے متعلق سخت اہداف مقرر کرنے کا اعلان کریں۔ یہ واضح نہیں ہے دوستو کہ یہ ممالک امریکی دعوت کا کیا جواب دیں گے اور کیا وہ امریکہ کے ساتھ دیگر امور پر جاری تنازعات کے درمیان گیسوں کے اخراج میں کمی پر تعاون کریں گے یا نہیں۔ چائنا اس وقت گیسوں کے اخراج کی فہرست میں اول نمبر پر، جبکہ امریکہ دوسرے اور روس چوتھے نمبر پر ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 2020 کے دوران پناہ کی تلاش میں یورپ پہنچنے والے مہاجرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے، لیکن سمندری راستوں سے یورپ کا رخ کرنے کی اموات اور ان کے لاپتہ ہونے کی شرح اب تک خوفناک حد تک بلند ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائیگریشن IOM کی جانب سے جمعے کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ترک وطن کے دشوار سفر میں ہلاک ہونے والوں میں سے اکثر کی باڈیز کو تلاش کیا جا سکا ہے اور نہ ہی ان کی شناخت ہو سکی ہے۔
گزشتہ برس غیر منظم انداز میں ترک وطن کر کے یورپ پہنچنے والوں کی تعداد 93,000 تھی۔ سمندری راستے دشوار گزار اور جان لیوا ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے لاپتہ مہاجرین کے معاملے پر تحقیق کے ایک پروجیکٹ نے تصدیق کی ہے کہ گزشتہ سال سمندری سفر کے دوران کم از کم 2300 ہلاکتیں ہوئی ہیں یا لوگ لاپتہ ہو چکے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کئی کشتیوں کو حادثہ پیش آیا اور وہ ڈوب گئیں، پھر نہ کشتیاں ملی اور نہ ہی ان کے مسافر، جو کہ خاص طور پر قابل تشویش ہیں۔ سن 2020 کے دوران کم از کم 19 کشتیوں کو حادثات پیش آئے ہیں، جن کا پتہ بعد میں چلا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایسے حادثات کی تصدیق مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کا علم ہی نہیں ہوتا۔ سمندری راستے سے یورپ آنے والے راستوں میں اموات کی صحیح تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے جو ڈیٹا میں نظر آ رہی ہے۔ حال ہی میں شمار میں نہ آنے والی اموات کا علم اس وقت ہوا جب خبر رساں ادارے کے نمائندوں نے سمندری سفر میں بچ جانے والے 2 افراد کا انٹرویو کیا۔ ان کے مطابق ان کی کشتی پر سوار 20 سے زیادہ افراد 2 ہفتے کے دشوار گزار سفر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اسرائیل میں منگل کو ہونے والے انتخابات میں کسی واحد جماعت کو واضح اکثریت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے پہلی مرتبہ مبصرین یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ پارلیمانی تعطل کو دور کرنے کی چابی ممکنہ طور پر ایک عرب مسلم جماعت کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی اخبار لاس اینجلس ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے حالیہ انتخابات کے رزلٹ اور وزیر اعظم نیتن یاہو کا مستقبل اب بظاہر چند نشستیں حاصل کرنے والی چھوٹی جماعتوں کے ہاتھوں میں ہے، جن میں ایک نئی ابھرتی ہوئی عرب مسلم جماعت بھی شامل ہے جسے رائم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رائم کے لیڈر منصور عباس غیر متوقع طور پر بادشاہ گر کے کردار میں آ گئے ہیں۔ روایتی طور پر اسرائیل میں عرب جماعتیں حکومتی تشکیل میں اپنا اثر قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اسرائیلی یہودیوں نے جمعرات کے روز اس امکان پر غور کرنا شروع کیا ہے کہ کوئی مسلمان جماعت حکومت کی تشکیل اور نیتن یاہو کے مستقبل کی آئندہ سیاسی سمت کا تعین کر سکتی ہے۔ اسرائیل میں حکومت سازی کے لیے 120 نشستوں پر مشتمل پارلیمان میں 61 ارکان کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ اگر کوئی جماعت ایوان میں 61 ارکان کی حمایت حاصل نہ کر سکے تو دوبارہ انتخاب لڑنا ہوتا ہے۔ گزشتہ 2 برس کے دوران اسرائیل میں کسی جماعت کی ایوان میں واضح اکثریت نہ ہونے کی بنا پر 3 انتخابات ہو چکے ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ واضح پارلیمانی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے اگر سیاسی جماعتوں میں ڈیڈ لاک دور نہ ہوا تو اسرائیل کو 5ویں الیکشن کی جانب جانا پڑ سکتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں انتخابی رزلٹ کے حوالے سے ایرانی قیادت خاموش ہے۔ ایرانی قیادت نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ انہیں نیتن یاہو کے وزیر اعظم کا عہدہ اپنے پاس رکھنے یا رکھنے سے کوئی دلچسپی ہو۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ جب تک کوئی اتحاد یا اشتراک پارلیمان میں اپنی اکثریت ظاہر نہیں کرتا اس وقت تک نیتن یاہو ہی وزیر اعظم کے منصب پر فائز رہیں گے اور اس میں ہفتوں اور شاید مہینوں بھی لگ سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو PPP کے خلاف کسی بھی قسم کی بیان بازی سے روک دیا ہے۔ حمزہ شہباز نے کول لکھپت جیل میں شہباز شریف سے ملاقات کی جو 2.25 گھنٹے جاری رہی، جس میں PDM میں تضادات پر مشاورت کی گئی۔ حمزہ شہباز نے شہباز شریف سے کہا کہ پیپلز پارٹی نے یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر ہمیں اعتماد میں نہیں لیا۔ پیپلز پارٹی کے اس رویے پر PDM کے اجلاس میں احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے حمزہ شہباز کو پیپلز پارٹی کے خلاف کسی بھی قسم کی بیان بازی سے روکتے ہوئے ہدایت کی کہ پیپلز پارٹی کے معاملے پر آپ نے کوئی بیان یا بات نہیں کرنی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کے معاملے پر PDM میں نون لیگ کے سینئر رہنما ہی معاملہ اٹھائیں۔ عورت مارچ میں انتشار پھیلانے والے فحش اور اسلام مخالف نعرے لگائے گئے جس سے توہین اسلام ہوئی۔ مقامی عدالت نے اسلام آباد میں ہونے والے عورت مارچ کے خلاف مقدمے کے اندراج کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ماروی سرمد اور طوبہ سعید اور دیگر کے خلاف FIR درج کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
اسپین کے سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اگر ورزش سے آدھا گھنٹے پہلے چائے کافی استعمال کر لی جائے تو ورزش کے دوران جسم کی چربی گلنے کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف گرناتا کے ماہرین نے اوسطاً 32 سال کے 15 رضاکاروں کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ رزلٹ اخذ کیے ہیں۔ ان تجربات سے معلوم ہوا ہے کہ صبح کی نسبت شام کے وقت ورزش کرنے سے چربی کم ہونے کے اثرات زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ اس تحقیق کے مرکزی مصنف فرانسسکو ہوزے کا کہنا ہے کہ چربی تیزی سے کم کرنے کے لیے صبح کے وقت اور خالی پیٹ ورزش کرنے کا مشورہ عام دیا جاتا ہے، لیکن اس خیال کی سائنسی بنیادیں کمزور ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس خیال کے برعکس شام کے وقت چائے کافی استعمال کرنے کے آدھے گھنٹے بعد ورزش کرنے والے رضاکاروں کی جسمانی چربی کم ہونے کی رفتار صبح کے وقت خالی پیٹ ورزش کرنے والوں کے مقابلے میں دگنی تھی۔ اس تحقیق کی تفصیلات دوستو جرنل آف دا انٹرنیشنل سوسائٹی آف سپورٹس نیوٹریشن میں شائع ہوئی ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی بنگلہ دیش آمد پر شہریوں نے شدید احتجاج کیا اور گائے بھی ذبح کی۔ اس دوران پولیس کی فائرنگ اور لاٹھی چارج سے 4 افراد مارے گئے اور کئی درجن زخمی ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں آزادی کی گولڈن جوبلی منائی جا رہی ہے، جس کے لیے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مدعو کیا گیا تھا اور وہ 2 روزہ دورے پر ڈھاکہ پہنچے تھے۔ اس موقع پر ملک بھر میں مظاہرے ہوئے، تاہم بڑا مظاہرہ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگنگ میں ہوا، جہاں ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر نکل آئے اور شدید احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مودی گجرات کا قصاب اور مودی واپس جاؤ کے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ بھارتی وزیر اعظم آزادی کی گولڈن جوبلی اور شیخ مجیب الرحمان کے یوم پیدائش کی تقریبات میں شرکت کے لیے بنگلہ دیش میں موجود ہیں۔ مجیب الرحمان ملک کی موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ کے والد ہیں۔ وفات پانے والوں میں سے 3 مدرسے کے طالب علم تھے جبکہ 1 درزی تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔